بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کو مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مطالعہ پاکستان کا سلیبس راؤنڈ نمبر 3 کا جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا اور اس کی ہم نے ریویژن بھی کر لی ہے تقریباً، اور آج دیکھ لیں 19 مئی ہے اور آپ کا 22 مئی سے راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا، راؤنڈ نمبر 3، جو اگر اسکولز کھل گئے، اوپن ہو گئے تو پھر اسکول کے اندر لیا جائے گا، وغیرہ ٹیلی اسمارٹ ٹیسٹ کے ذریعے آپ سے یہ راؤنڈ لیا جائے گا۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے صفحہ نمبر 23 سے لے کر 29 تک جو آپ کا سلیبس ہے راؤنڈ نمبر 3 کا مطالعہ پاکستان کا، اس کے اندر سے بننے والے امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہ آج ہم سارے ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، میں نے تقریباً 14 ایم سی کیوز آپ کے بنائے ہیں، اور یہ 14 ایم سی کیوز کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی آپ کے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ پیج نمبر 23 سے لے کر 29 تک جتنی بھی آپ کی ہیڈنگز ہیں یہ ساری وہی ہیں، اور ان کے اندر جو ڈیٹس ہیں یہ اکثر ایم سی کیوز آپ کے وہی آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے راؤنڈ نمبر 2 میں بتایا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راؤنڈ نمبر 2 کا جو پیپر آیا تھا اس کے اندر آپ کے جو کال کے ذریعے ایم سی کیوز سنے گئے تھے وہ سارے کے سارے 95% جو تھے، ایک دو ایم سی کیوز ایسے تھے جن کے اندر آپ سے کوئی بات پوچھی گئی تھی، مگر سب میں آپ سے یہ پوچھے گئے تھے کہ فلاں کام کب ہوا، فلاں واقعہ کب پیش آیا، قائد اعظم نے کب خطاب کیا۔ تو یہاں پر بھی بیٹا آج جو میں نے ایم سی کیوز بنائے ہیں 14، یہ سارے آپ کے وہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ کی ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں پہلا ایم سی کیو، آپ دیکھیں قائد اعظم کے 14 نکات، یہ آپ کا یہیں سے سلیبس سٹارٹ ہو رہا ہے قائد اعظم کے 14 نکات سے۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، میں نے اس کا آنسر بھی لکھا 1929، قائد اعظم کے 14 نکات کب پیش کیے گئے؟ 1929 میں۔ سیکنڈ آپ کا ایم سی کیو ہے بیٹا، علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ 1930 میں، یہ اس کا آنسر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آپ کا ایم سی کیو ہے صوبائی خود مختاری 1935 کا آئین۔ ہاں جی، یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ کی ہیڈنگ ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری، یہ آپ کی ہیڈنگ ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 1935 کے آئین میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی، صوبائی خود مختاری کو ترجیح دی گئی۔ اس سے پہلے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ان کے اندر صوبائی خود مختاری کو ترجیح نہیں دی گئی، مگر 1935 کے آئین میں صوبائی خود مختاری کو ترجیح دی گئی۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس آئین میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی؟ جواب میں آپ لکھیں گے 1935 کا آئین، ٹھیک ہے۔ فورتھ آپ کے ایم سی کیو، قرارداد لاہور کب پیش کی گئی؟ قرارداد لاہور 1940 میں پیش کی گئی۔ اچھا، ابھی میں آپ سے صرف ہیڈنگز کی یہ یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں، اور ان ہیڈنگز کے اندر بھی ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، قرارداد لاہور کب پیش کی گئی؟ 1940 میں۔ کہاں پیش کی گئی؟ لاہور میں۔ مسلم لیگ کا کون سا جلسہ تھا؟ 27واں سالانہ جلسہ تھا۔ کس نے پیش کی؟ اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اس میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ قائد اعظم نے دیا۔ یعنی اسی ایک ہیڈنگ کے اندر سے آپ کے 5 ایم سی کیوز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم ہیڈنگز پر ہی ہیں، یہ ساری آپ کی ہیڈنگز ہیں۔ قرارداد لاہور کب پیش کی گئی؟ 1940 میں۔ اس کے بعد آپ کا 5th ایم سی کیو دیکھیے، کرپس مشن کب بھیجا گیا؟ کرپس مشن اسٹیفرڈ کرپس جو انگریز تھا اس کی قیادت میں آیا تھا، وہ کب بھیجا؟ حکومت برطانیہ 1942 میں۔ اسی طرح اسی کرپس مشن کی پہلی لائن کے اندر، اسی ہیڈنگز کے بعد پہلی لائن میں جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم دوم کب ہوئی؟ 1939 ٹو 45 میں، 1939 ٹو 45 میں یہ جنگ عظیم دوم، یعنی یہ بھی ایئر ہو گئے، اس لیے آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیو ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا 7th ایم سی کیو ہے، شملہ کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1945 میں۔ شملہ کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1945 میں۔ اور اس کے بعد عام انتخابات کب ہوئے؟ یہ ایک ہی ہیڈنگ ہے، شملہ کانفرنس اور عام انتخابات، یہ ایک ہی ہیڈنگ ہے، مگر ان کی اندر سے بننے والے ایم سی کیو جس طرح دو نام ہیں اس طرح دو ایم سی کیو بنیں گے۔ شملہ کانفرنس کب ہوئی؟ 1945 میں، اور عام انتخابات کب ہوئے؟ 1945 تھا 46، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا 9واں ایم سی کیو ہے،
کابینہ مشن پلان کا پیش کیا گیا 1946 میں، اور یوم راست اقدام کا منایا مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا 11واں MCQ ہے، عبوری حکومت کب قائم کی گئی؟ بر صغیر میں عبوری حکومت انٹرم گورنمنٹ کب قائم کی گئی؟ ستمبر 1946 میں، 1946 سپٹمبر، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا MCQ ہو گیا۔ اس کے بعد اعلان تقسیم بر صغیر 3 جون 1947، یعنی بر صغیر کو تقسیم کرنے کا اعلان کب کیا گیا؟ 3 جون 1947 کو۔ اس کے بعد بیٹا سیکنڈ کلاس آپ کی ہیڈنگ ہے قانون آزادی ہند، بلکہ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ بھی ہے، قانون آزادی ہند کب منظور ہوا، یعنی ہندوستان کو آزاد کرنے کا قانون کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو۔ اور اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ہے، وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ، یعنی صوبوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا، اس حد بندی کمیشن کا سربراہ ریڈ کلف کو بنایا گیا۔ تو یہ بھی آپ کا MCQ بن جائے گا، حد بندی کمیشن کا سربراہ کون تھا؟ ریڈ کلف۔ اس کے بعد بیٹا لاسٹ آپ کا MCQ بنے گا صوبہ آزادی، آپ کا آخری ٹاپک ہے۔ صوبہ آزادی کون سی تھی؟ جب پاکستان مارز وجود میں آیا، بچے کو پتہ ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو بیٹا یہ آپ کے MCQs تھے جو ہیڈنگز کی صورت میں، اور ان کے اندر سے بننے والے جتنے بھی MCQs ہیں وہ ہم نے آپ کو ریٹن فارم میں بھی سینڈ کر دیا تھا، اور بیٹا ان ٹاپکس میں بننے والے جتنے بھی MCQs ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر بھی چکا ہوں، مزید بھی شیئر کر دوں گا۔ یہ جو آپ کے نوٹس ہیں مطالعہ پاکستان کے نوٹس جو ہم نے فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ پرچیز کر لیں تو یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ان کو شارٹ کوسچن کی صورت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ MCQs میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہی چیز اگر شارٹ کوسچن میں پوچھ لی جائے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، 2 نمبر کی چیز ہوگی، مگر یہ جو ڈیٹس ہیں نا یہ 1 نمبر کی آتی ہیں اور یہ MCQs کی صورت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔